سے پہلے ولادت باسعادت جناب زینب سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے آپ تمامی حضرات کی خدمت عالیہ میں فرداً تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ پروردگار نے قرآن مجید میں صرف ایک آیت اس کی تھوڑی تشریح کی۔ پروردگار نے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 میں یہ ارشاد فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، باموالہم مال و دولت کے ذریعے سے، وانفسہم جان کے ذریعے سے، نفس کے ذریعے سے، یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے مال و دولت کے ذریعے سے اور جان کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، اعظم و درجۃ عند اللہ، تو ان کے لیے پروردگار کے نزدیک بلند درجہ پایا جاتا ہے، وہ مقامات عالیہ پر فائز ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ عزیزان محترم، جب امام محمد باقر علیہ السلام سے ابو الجارود نے پوچھا، سوال کیا، تو امام نے اس کی شان نزول میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ آیت حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی کہ جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، اللہ کی راہ میں ہجرت کیا اور جہاد فی سبیل اللہ کیا۔ توجہ طالب، مگر یہ آیت کریمہ ہمیں کچھ باتوں کا درس دیتی ہے اور اشارہ کرتی ہے کہ اگر ہمیں کمال سعادت تک پہنچنا ہے تو اس میں شرط پائی جاتی، کسی بھی عمل کو انجام دینا رہے گا۔ ایک یہ کہ ایمان ہونا چاہیے ہمارے پاس، دوسرا یہ کہ جو ہے ہم ہجرت بھی کریں، جہاد اگر کر رہے ہیں فی سبیل اللہ، جو قید لگائی گئی ہے وہ اللہ کی راہ میں ہونا چاہیے، یعنی غیر از خدا، اگر خدا کے علاوہ کسی اور اگر نیت سے ہم ہجرت کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں یا ایمان لے کر آ رہے ہیں، وہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گا، وہ ہمیں سعادت و کمال کی منزل تک نہیں پہنچائے گا۔ توجہ کے طالب، امام علی علیہ السلام کے بعد اگر آج کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کریمہ پہ گفتگو کی جائے تو اس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جو 5 جماعت اللہ جو شیعوں کے درمیان مشہور ہے، مشہور و معروف جو روایت ہوئی یہی ہے کہ 5 جماعت اللہ 6 ہجری میں اس کائنات فانی میں اپنے قدم کو رکھا، اور امام علی علیہ السلام کی سب سے پہلی بیٹی ہیں، بڑی بیٹی، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے 7 معصوم کو درک کیا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، خود جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور دونوں بھائی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، اور بھتیجے امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کو درک کیا۔ توجہ کا طالب ہوں عزیزان محترم، زینب کے معنی بعض نے کہا کہ خوشبودار درخت، بعض نہیں کہیں گے زینب مرکب ہے، زین اور اب یعنی باپ کی زینت، چونکہ وقت کے دامن گنجائش نہیں ہے لہٰذا تشریح نہیں کی جائے گی، لہٰذا زینب اسے کہا جاتا ہے جسے باپ کی زینت کہا جائے، یعنی کہ جناب زینب سلام علیہ کی فضیلت کو دیکھنا رہے گا تو نسب کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ان کا شجر طیبہ میں پایا جاتا ہے۔ اگر باپ کی فضیلت کی طرف دیکھنا رہے گا تو باپ لاجواب ہے، نانا کی طرف دیکھنا رہے گا بے نظیر و بے مثال ہے، خود اگر دادا کی طرف نظر کی جائے گی کہ دادا کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جنہوں نے 2 شخصیتوں کو پالا، تو ایک نبی بنے دوسرا امام، اور اسی طرح مادر گرامی کی طرف اگر نظر کی جائے گی تو مادر گرامی اس ذات کا نام ہے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جواب تانے ابتر بن کر آئیں، تمام فضائل کو چھوڑتے ہوئے، بھائی بے نظیر و بے مثال ہیں، عرفہ و اعلیٰ ہیں، اسی طریقے سے بھتیجے وغیرہ بھی۔ 7